إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ 137 نمبر کی تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے منہج سلف۔ یہ عنوان سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ آج کے وقت میں اسلام اور ایمان پر باقی رہنے کے لیے، ایسے ہی کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے بے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ایک انسان یہی نہیں سمجھے گا دین کس سے لینا چاہیے اور کن لوگوں کی کسوٹی پر دین کو سمجھنا چاہیے اور دین کو عملی جامہ پہنانا چاہیے، اگر یہ سمجھ نہیں سکا تو جیسے آج کل ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں، بہت سے اسلام اور ایمان کے دعوے دار دین کے نام پر وہ افعال یا وہ حرکات انجام دیتے ہیں
جنہیں وہ براہ راست عبادت کہتے ہیں، جبکہ صحیح قرآن اور حدیث کے نصوص میں ان کو جانچا جائے یا ان کی تفتیش کی جائے تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ ساری خرافاتیں جنہیں ایک انسان کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے عبادت قرار دے رہا ہے، محض اور محض دین سے دوری اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ اس لیے منہج سلف، اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ سماعت کر لے۔ منہج عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا صاف راستہ جو بالکل روشن ہو اور واضح ہو، الطریق البیان المستقیم، راستہ سیدھا ہو اور بالکل روشن ہو، واضح ہو، ایسے راستے کو عربی زبان کے اندر منہج کہتے ہیں۔ اللہ نے جتنی شریعت آسمان سے نازل کی اس کے بندوں کی ہدایات کے لیے، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء رسول دنیا کے اندر مبعوث ہوئے اور انہیں بھی اللہ کی طرف سے شریعتیں دی گئی۔ ان سب کے تعلق سے رب العالمین کا یہ ارشاد گرامی ہے، 48 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ المائدہ کا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت، ایک قانون آسمان سے نازل کیا، اور اس قانون پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، اس قانون کی بجاوری کیسے کرنی ہے، اس کا راستہ بھی بتایا کہ اس راستے پہ چل کے ہماری اس شریعت کی تابعداری کی جائے اور اسے فرما برداری کا جامہ پہنایا جائے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی شریعت لیتے ہیں، یعنی شریعت محمدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی۔ قرآن کریم ایک جگہ پہ کہتا ہے، 18 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورۃ الجاثیہ کا، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اے نبی ہم نے آپ کو ہماری طرف سے ایک شریعت عنایت کی، فَاتَّبِعْهَا، اب آپ کو اس شریعت کی تابعداری کرنی ہے اور ان لوگوں کی کبھی بھی اتباع نہیں کرنی جن کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول ہونے کے اللہ کی خاص حفاظت میں ہیں، پھر آپ وہ کام کبھی نہیں کر سکتے جو کام اللہ کی نافرمانی کا ہو۔ پھر بھی آپ سے یہ خطاب کہ نبی جو شریعت، جو قانون ہم نے آپ کو دیا ہے اسی قانون کی آپ پیروی کریں گے۔ جو لوگ علم رکھتے نہیں، زبان سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور بظاہر ان کی وقعت یا ایسے ہی ان کی حیثیت دیکھ کر کے کچھ لوگ دھوکہ کھا کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ بات درست ہے، تو ایسے لوگوں کی آپ پیروی نہیں کریں گے جن کے پاس ہماری شریعت کا علم نہیں ہے۔ یہ بات رسول کو اللہ نے کہی، لیکن خطاب زیادہ ہم اور آپ سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قانون شریعت الہیہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ خاص اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جب رسول کو یہ بات تاکیداً کہی گئی تو خطاب ہم اور آپ سے ہے کہ ہمیں اللہ کی نازل کردہ شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے، جس راستے پر اس کا بیان کیا، جس راستے پر اس کی وضاحت کی، یعنی طریقہ، اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس شریعت محمدیہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی اتباع کرنی ہے۔ اس لیے منہج کا مطلب ہوتا ہے جو واضح سیدھا راستہ۔ ایک حدیث آتی ہے 202 نمبر کی جو سنن الدارمی کے اندر ہے، صحابی کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا،
ایک موقع تھا اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا، پہلے سیدھی لکیر کھینچی، سیدھی، اور اس سیدھی لکیر کے رائٹ میں اور اس کے لیفٹ میں رسول اللہ نے چند اور لکیریں کھینچی، لائن، سیدھی لکیر پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہذہ سبیل اللہ، یہ سیدھا اللہ کا راستہ ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت آپ نے پڑھی غالباً 153 نمبر کی سورہ انعام کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور 108 نمبر کی آیت ہے جو کہ سورہ یوسف کے اخیر میں ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، نبی کہہ دیجئے یہی ہے میرا راستہ صراط مستقیم جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ عمل پیرا ہیں۔ منہج ایسے ہی راستے کو کہتے ہیں جو کہ بالکل سیدھا ہو، اور داہنی طرف اور بائیں طرف جو رسول اللہ نے دوسری لکیریں کھینچی تھی، آپ نے ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہذہ سبل الشیطان، جو سیدھا راستہ چھوڑ دے گا اور دوسرے راستوں کی طرف جائے گا تو وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ 32 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ یونس کا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، اللہ نے جسے حق بنا دیا وہی حق رہے گا، اب اس سے کم یا اس سے زیادہ، اس سے کچھ بھی مختلف کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ گمراہی ہے، وہ باطل ہے۔ کیونکہ حق سے اگر بال کے برابر وہ میچ نہیں ہوا، حق سے بال کے برابر اگر وہ ہٹ گیا اور کنارہ کش ہو گیا تو وہ باطل ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد کچھ بھی نہیں سوائے گمراہی کے۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، منہج واضح اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ واضح کی دلیل ہے 43 نمبر کی حدیث کا ایک ٹکڑا ابن ماجہ کا، رسول اللہ کا ارشاد گرامی، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس راستے کی رات کی تاریکی صبح سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں نے شریعت کو عملی جامہ پہنانے کا جو طریقہ تم کو بتایا، جو اسوہ اور قدوہ تمہیں عنایت کیا، وہ کتنا روشن ہے کہ اس کی راتیں بھی صبح کی طرح روشن ہیں، اس میں تاریکی ہے ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اگر ہم رسول کے طریقے پر اسلام کو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو مانیں گے تو وہاں پر کہیں بھی نہ گمراہی ہے نہ تاریکی ہے، صرف اور صرف صراط مستقیم یعنی جنت تک جانے والی وہ سڑک ہے، وہ راستہ ہے، اور اس راستے کو اللہ نے قرآن اور حدیث کے علم کے نور سے منور رکھا ہے۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ مطلب ہوا منہج کا، ایسا راستہ جو سیدھا ہو اور اس راستے پر روشنیاں ہو نہ کہ تاریکیاں۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ پہلا سلف کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث ہے 2450 نمبر کی صحیح مسلم کی بڑی ہے، آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع سے کہا تھا، جب دنیا سے رخصتی کا ذکر کیا ان کے کانوں میں کہ بیٹی میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں اب بس دنیا سے جلد رخصت ہونے والا ہوں۔ رسول اللہ جن کے لیے صحابہ مٹنے کو، مرنے کو، جان کے نذرانے پیش کرنے کو اپنا سب سے بڑا شعار سمجھتے تھے، اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی سمجھتے تھے، یہ تو صحابہ تھے جو اسلام کے رشتے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت میں اس قدر سنت رسول کے تابعدار تھے. لیکن یہ حضرت فاطمہ ہے، صحابیہ بھی ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بھی ہے، ایمان کا رشتہ بھی ہے، خون کا رشتہ بھی ہے. اسی لیے جب یہ خبر سنی تو بہت زیادہ روئی. رسول اللہ نے دوسری خبر دی دوسرے کان میں اور کہا وَإِنَّكِ لَأَوَّلُ لُحُوقًا بِي، میری وفات کے بعد میرے گھرانے میں سے، اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت فاطمہ سے کہا کہ وہ آپ ہی ہوں گی. اور پھر آپ نے جو ایک فرشتہ آیا تھا اور اسپیشل یہی بشارتیں سنانے کے لیے، 79 نمبر کی حدیث صحیح الجامع کی، اور دوسری حدیثیں بھی ہیں 3878 نمبر کی جامع ترمذی کی، وہ اسی لیے آیا تھا آسمان سے فرشتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا جائے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. تو یہ خبر دینے کے بعد رسول اللہ نے کہا نعم انا الصلف لکی، جب آپ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھ سے مل جائیں گے تو میں آپ کے لیے سلف ثابت ہوں گا. سلف کا لغوی معنی ہوتا ہے جو انسان پہلے گزر جائے. کیا؟ جو انسان پہلے چلا جائے. اسی لیے 23 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نساء کا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. دو بہنوں کو زوجیت کے اندر ایک انسان نہیں رکھ سکتا ایک ساتھ. کوئی شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لی، اب اگر دوسری شادی کرنی ہے تو جو بیوی ہے اس کی سگی بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. اللہ نے اسے حرام قرار دیا اور کہا جو گزر گیا وہ گیا. اب سے یہی چلے گا کہ دو بہنیں ایک کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی. الا ما قد سلف، جس نے کیا جو ہو چکا. تو یہاں سلف کا مطلب جو گزر گئے. رسول اللہ نے بھی حضرت فاطمہ سے کہا کہ پہلے میرا انتقال ہوگا، میں چلا جاؤں گا اور میرے ہی کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گی. تقریباً 6 مہینے کا عرصہ سیرت نگاروں نے بتایا ہے کہ حضرت فاطمہ 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پیشین گوئی کو صحیح ثابت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ نے کہا میں آپ کے لیے بہترین سلف رہوں گا، یعنی میں پہلے انتقال کر جاؤں گا، گزر گیا، اور آپ بعد میں انتقال کریں گے. تو سلف کا لفظ رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے بولا. منہج سلف دین کو سمجھنے کا، دین کو سیکھنے کا، دین کو اختیار کرنے کا وہ طریقہ، وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، براہ راست، ڈائریکٹ. اسی لیے قرآن کریم کی آیت دلالت کرتی ہے سلف کے منہج کی تائید میں 51 نمبر کی سورہ احزاب کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. تو سب سے پہلے سلف کا یہ لفظ کس کے اوپر بولنا صحیح ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرا، سلف کا یہ لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بولا گیا. وہ صحابہ جن کے تعلق سے اللہ نے کلام مجید میں یہ میزان نازل کیا. 137 نمبر کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک وہ لوگ، اللہ کہہ رہا ہے، جو ایمان لائیں گے. اے صحابہ، اگر ان کا ایمان تمہارے طریقے پر ہوگا، تم نے اللہ کو جیسے مانا، تم نے اللہ کو جیسے سمجھا، تم نے اللہ کے تعلق سے جیسا عقیدہ رکھا، اگر ان کا عقیدہ ویسا ہی ہوا، تم نے قیامت پر جس طریقے سے ایمان کا عقیدہ رکھا ہے، اگر ان کا بھی قیامت پر، روز محشر پر، یوم آخرت پر ویسا ہی عقیدہ ہوا، تم نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، قرآن کریم کے الفاظ کی تفسیر جس طریقے سے صحابہ نے رسول سے سیکھی. جو لوگ قیامت تک ایمان لانے والے ہیں،
اگر قرآن کریم کی تفسیر ویسے ہی کرتے رہیں گے، ویسے ہی مانتے رہیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سن کر کے تم نے جس طریقے سے اسلام کو اسلام سمجھایا، دین کو دین بتلایا، اس طریقے پر اگر کوئی اسلام لائے گا، اس طریقے پر کوئی دین اختیار کرے گا، تب ہی وہ ہدایت پر ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ سن لیا آپ نے، یہ صحابہ ہیں جن کے زمانے میں قرآن آسمان سے اترا، جن کے زمانے میں بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور یہ شرف صرف انہی کو حاصل ہے۔ 164 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ آل عمران کا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جن کے استاذ، جن کے معلم دنیا کے سب سے بڑے عالم، اللہ کے سب سے چہیتے بندے، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ایسے مدرسے کے فارغین تھے جس مدرسے کے انچارج یا ایسے ہی شیخ الجامعہ یا پھر جس مدرسے کے سب سے بڑے معلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب جنہوں نے ڈائریکٹ رسول سے دین سیکھا ہو، جنہوں نے ڈائریکٹ رسول سے دین کی تعلیم لی ہو، کیا ہم اور آپ یا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جس کے حلیے کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ اس سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں، یا پھر اس کی چرخ زبانی دیکھ کر کے کہیں کہ اس سے بڑا کوئی خطیب نہیں، اس سے بڑا کوئی دین کا عالم نہیں، وہ صحابہ کے بازو میں، صف میں کھڑے ہونے کی بات بہت دور ہے، صحابہ اکرام کے ادنا سے علم کا بھی مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ صحیح حدیثیں ہیں اس سلسلے میں 2540 نمبر کی صحیح مسلم کی، میرے صحابہ کو کبھی بھی برا بھلا نہ کہنا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا دے بھی دو، فوالذی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، ایک مد چھوٹی سی مقدار ہے جو تقریباً 1 کلو کے قریب ہوتا ہے، ایک مد، انسان اس تک کو کیا، اس کے آدھے کو نہیں پہنچے گا۔ جو صحابہ کا علم ہے، جو صحابہ کا تقوی ہے، اور جو صحابہ کا دین ہے، اور جو صحابہ کا مقام ہے۔ اس لیے ابھی کچھ دن ہوئے نا، کچھ دن کیا، یہ کل یا پرسوں ہی کی بات ہے، دیکھ لیا آپ نے چراغا کرنے والوں کو، دین سمجھانے والوں کو، دین بتلانے والوں کو، کہ وہ کس طرح کے باطل عقائد کے شکار ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی روحیں جانے کے بعد تشریف لاتی ہیں، اور یہ بھی ایک طرح سے جنون ہے کہ جب عقیدہ نعوذ باللہ یہ رکھ ہی لیا گیا کہ روحیں گھر میں آئیں گی، تو پھر روحوں کے گھر جا کر کے تم کس بات کا ثبوت دیتے ہو؟ ان کی روحیں گھر پہ آتی ہیں اور یہ لوگ روحوں کے گھر پہ جاتے ہیں، پکوان لے کر کے قبرستان کی زیارت کو گئے نا، چراغا کیا اور وہاں پر کیا کچھ نہیں خرافات کیے۔ تو یہ دین اگر ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے، اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسے سکھاتے یا اسے سمجھاتے۔ اس لیے آج زیادہ تر جو سب سے بڑا دھوکہ ہے گمراہ کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ یہ منہج سلف اسی وجہ سے منتخب کیا گیا۔ ایک فتنہ آج سب سے زیادہ چلا ہوا ہے، اور وہ ہے ایک چھوٹی سی حدیث، صحیح یا غلط اس سے کوئی سروکار نہیں، یا قرآن کریم کی ایک آیت یا آیت کا ٹکڑا وہ پیش کر دیا جائے، اور پھر جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہمارے باطل عقائد ہیں، اس کی ترجمانی کی جائے، تاکہ سادہ لوح مزاج عوام یہ سمجھ لے کہ مولوی صاحب نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس سے ہی یہ عقیدہ ثابت ہو گیا، یا مولوی صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے اس سے ہی یہ عقیدہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ فتنہ زیادہ تر چلا ہوا ہے، اور اس کا نام حضرت علی نے اس کی تردید کی ہے، جیسا کہ ان کے زمانے میں بھی
اس کی ابتدا ہوئی اور ان کو اور جو صحیح صحابہ تھے اسی فتنے کے پیش نظر نعوذ باللہ کافر تک کہا گیا. حضرت علی اور حضرت علی کے جو ساتھ دینے والے ہیں ان کو نعوذ باللہ ایک انسان کافر کہے تو وہ کتنا بڑا کافر ہے اور کہاں جائے گا. صرف اور صرف قرآن کی منمانی تفسیر کر کے، قرآن کی منمانی تعویل کر کے. قرآن کا جملہ تو پڑھا گیا تھا 40 نمبر کا سورہ یوسف کا ایک ٹکڑا ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی ہے، حاکم اللہ ہی ہو سکتا ہے. اگر حضرت علی اپنی طرف سے کسی کو حاکم بنائیں گے یا پھر معاویہ اپنی طرف سے کسی کو حاکم بنائیں گے تو نعوذ باللہ یہ دونوں کے دونوں قرآن کریم کی اس آیت کے منکر ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کے جو منکرین ہوتے ہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہوتے ہیں. یہ منمانی تفسیر کر کے اور اس طرح کے فتوے دے کر کے آج بھی آپ کو ایسے ہی شیخ گوگل کے بہت سے شاگرد ملیں گے. ان کا علم کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی سندیں جو دنیا کی تعلیم گاہیں ہیں، دنیا کا علم ہے، وہاں سے ان کی فراغت ہوتی ہے، لیکن وہاں ان کی نہیں چلتی تو وہ دین میں اپنی چلانا شروع کر دیتے ہیں. اور دین میں جب چلاتے ہیں تو ان کے بیچ میں دیوار بن کے اہل علم آتے ہیں جو علم ربانی دیے گئے ہیں. تو پھر اہل علم کو کیسے ہٹانا ہے؟ پھر اہل علم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، ان کی ذاتیات کو کھنگالا جاتا ہے کہ ان میں یہ کمی، ان میں یہ نقص، تاکہ علماء کو علماء جو دیوار بن کے آئے ہیں حق اور باطل کے بیچ، اس دیوار کو ہی منہدم کیا جائے. پھر جب راستہ پورا صاف ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو سادہ لوح مزاج عوام ہیں ان کو گمراہ کرتے ہیں. چلیے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے. حضرت علی نے جب یہ جملہ سنانا کہ کچھ لوگ نعوذ باللہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو، صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، جن کے ایمان کی سند، جن کے تقوی کی پاکیزگی، جن کی دینداری کا تزکیہ اللہ نے عرش عظیم سے کیا ہو، وہ جن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا کہ یہ مسلم بھی ہے یا نہیں، ایسے لوگ جن کو اللہ نے کہا یہ سب سے بڑے متقی، یہ سب سے بڑے سچ بولنے والے، یہی حقیقت میں مومن. یہ ساری آیات اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، قرآن کریم ہی کے اندر موجود ہیں. ایسوں کے سلسلے میں زبان دراز کی گئی. اور کب کی گئی، کس وجہ سے کی گئی؟ صرف اور صرف منہج سلف سے دوری کی وجہ سے. قرآن کو ویسے سمجھائی نہیں گیا، دین کو ویسے اختیاری نہیں کیا گیا جس طریقے سے قرآن کو سمجھنا چاہیے، جس طریقے سے دین کو اختیار کرنا چاہیے. تو جب حضرت علی نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ اللہ ہی حاکم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ حاکم بنائیں گے دنیا میں تو نعوذ باللہ یہ لوگ کافر ہیں. قرآن سے ہی ایک دلیل دیتی. صحابہ تھے، علم و عرفان کے سمندر تھے. حضرت علی جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت ہوئی، رسول اللہ نے انہیں پروان چڑھایا، اور ایسے ہی رسول اللہ کی ماتحتی میں دین کو سیکھا، دین کو سمجھا. وہ کیسے ضلالت اور گمراہی کے نعوذ باللہ شکار ہو سکتے ہیں؟ فوراً کہا. ایک آیت کریمہ ہے جو کہ 35 نمبر کی ہے سورہ نساء کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر شوہر بیوی کے بیچ جھگڑا ہو جائے اور اس کو سلجھانے کے لیے جو مراحل بتائے گئے، 34 نمبر کے آیت میں سورہ نساء میں مرحلے بھی ہیں، پہلے یہ کرنا چاہیے پھر یہ کرنا چاہیے، وہ مرحلے ہم جانتے ہیں کہ نصیحت کی جائے، اور اگر نصیحت کرنے پر بھی وہ مسئلہ نہ سلجھے بستر الگ کیا جائے. بستر الگ کرنے پر بھی اگر یہ بات نہ مانی جائے تو پھر ہلکی سی مار ماری جائے. مارنے پر بھی اگر وہ بات وہیں کے وہیں ہے تو پھر طرفین سے، شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے ایک ایک حکم متعین کیا جائے تاکہ وہ سمجھائے. اور اگر یہاں پر بھی بات نہیں بنی تو پھر وہ مرحلہ آتا ہے جسے ہم اور آپ طلاق کہتے ہیں. یہ بھی آج ہمارے یہاں قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل ناپید ہے نعوذ باللہ. انسان پہلے ہی مرحلے کو آخری مرحلہ سمجھتا ہے، اور پھر تھوڑی سی ناچاقی ہوئی تو ختم. یہ رشتہ جو کہ بہت پاکیزہ ہے، نکاح کے ذریعے اسلامی عقد قرآن اور حدیث
کہ توسط سے جو پنپتا ہے اس کو ایسے ہی یعنی آخری مرحلے پہ ہی پہلے مرحلے میں وہ پہنچ جاتا ہے. جو مرحلے سکھائے گئے ہیں نہ اس کی وہ پیروی کرتا ہے. تو حضرت علی نے کہا دو لوگوں کے بیچ ناچاقی ہو جائے، نہ سمجھی ہو جائے اور اختلافات ہو جائے تو اللہ کہتا ہے حکم بناؤ. یہ پوری امت محمدیہ ہے، لاکھوں سے زیادہ صحابہ ہیں، ان کے بیچ اجتہادی غلطیاں ہوئی ہے تو پھر حکم بنانے چاہیے نا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے، دوسری آیت کا بیان ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الحکم الا للہ، کہ اصل حاکم اللہ ہی ہے. یعنی جو قانون بنائے گا، جو شریعت بنائے گا، وہ ذات تو اللہ ہی کی ہے نا، شریعت کوئی اور نہیں بنا سکتا. باقی شریعت کی خاطر، شریعت سمجھانے کے لیے آپ کسی کو جج بنا سکتے ہیں، آپ کسی کو حکم بنا سکتے ہیں. تو بہرحال جب یہ جملہ سنا تو کہا قول الحق ارید بہ الباطل. یہ مستدرک حاکم کے اندر ہے 2657 نمبر سے. لوگ بات اپنی زبان سے حق کرتے ہیں لیکن جو اس کا مفہوم نکالتے ہیں نا وہ مفہوم باطل ہوتا ہے. تو آج دیکھیے لوگوں نے کہا کہ یہ رات جگنی چاہیے نا. کیوں بھائی؟ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی سورہ دخان کی جس میں رات کا ذکر موجود ہے. آیت نمبر 34 میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین. ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. ایک انسان جسے قرآن کا زیادہ علم نہیں ہے، جب اس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہی برکت والی رات 15 شعبان کی ہے، وہ مان لیتا ہے، وہ فوراً تسلیم کر لیتا ہے. لیکن دیکھیے اللہ کہتا ہے ہم نے برکت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا. تو اب یہ رات کس مہینے کی ہے؟ قرآن کریم کی دوسری آیت. ایک آیت سے اگر انسان مسئلہ ثابت کرنا چاہے گا تو مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. آیات، حدیث، آیات دونوں ملانی پڑتی ہیں. دین اور شریعت مجموعہ ہیں، کتاب اور سنت کا، قال اللہ اور قال الرسول کا. 59 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نساء کا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر دین کے کسی مسئلے میں ایک سے زیادہ رائے ہو جائے، جیسا کہ بہت سے مسائل میں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ صحیح، دوسرا کہتا ہے یہ صحیح، تو پھر حل کے لیے، فیصلے کے لیے کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ فیصلے کے لیے رجوع کیا جائے گا اللہ کی کتاب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. تو ایک آیت بتائی جاتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا. اب یہ برکت والی رات زبان سے کہہ دیا گیا 15 شعبان ہے، جبکہ منہج ہم کو سکھایا گیا، ہم کو اللہ کی طرف سے تاکید کی گئی کہ جیسے صحابہ نے قرآن سمجھا ہے اس طریقے پر قرآن سمجھو. جس طریقے سے صحابہ اکرام نے تفسیر کی اس طریقے سے تفسیر کرو. تو صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک مجمل آیات کی تفسیر دوسری جو محکم آیات ہے اس سے کی جاتی ہے. 185 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. اس آیت سے مہینہ تو طے ہو گیا نا کہ وہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ. اب جب مہینہ طے ہو گیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو یہاں پر یہ آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اسی قرآن کو برکت والی آیت، برکت والی رات میں نازل کیا. تو جب مہینہ رمضان کا ہے تو یہ برکت والی رات شعبان کی کہاں سے آ گئی؟ یہ ہے دھوکہ اور یہ ہے گمراہی کا راستہ جو کہ اسی فتنے کے پیش نظر قول الحق ارید بہا الباطل. زبان سے تو وہ آیت پڑھیں گے قرآن کی، زبان سے تو وہ حدیث پڑھیں گے، لیکن اس کا مطلب اور اس کا مفہوم جو صحیح ہے وہ نہیں بتائیں گے. اب یہ آیت تو پڑھ دیتے ہیں کہ برکت والی رات میں ہم نے قرآن نازل کیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ یہی 15 شعبان کی رات برکت والی ہے. کیوں بھائی؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، تو رات بھی تو رمضان کے مہینے کی ہوگی نا. کب سے 15 شعبان رمضان میں چلا گیا؟ یہ ہے
قرآن کریم سیکھنا، قرآن کریم سمجھنا اور دین کا مسئلہ اختیار کرنا۔ اسی لیے لیلۃ القدر شعبان میں ہے یا لیلۃ القدر رمضان میں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہی 15 شعبان ہی لیلۃ القدر بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اور وہ جھوٹی حدیث ہیں، جیسا کہ 739 نمبر کی امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی۔ اب کہتے ہیں امام ترمذی نے حدیث تو نقل کی ہے، تم امام ترمذی سے بڑھ کے محدث ہو گئے، تم امام ترمذی سے بڑھ کے عالم ہو گئے، لیکن ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ امام ترمذی اپنی کتاب جامع میں، جامع ترمذی میں حدیث صحیح بھی نقل کرتے ہیں اور حدیث ضعیف بھی نقل کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی جو ضعیف حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی۔ کیوں بھائی؟ کس لیے ضعیف حدیث کو کیوں نقل کیا گیا؟ اسلام کی تبلیغ کے 2 سنہرے پہلو ہیں، پہلا بھلائی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا۔ یہی ہے تبلیغ کے 2 سنہرے پہلو۔ صحیح حدیثیں بھلائی کا حکم ہے، اور جن حدیثوں کو لوگ صحیح مان لیتے ہیں لیکن وہ سندن صحیح نہیں ہے، تو ان حدیثوں کو ذکر کر کے یہ سمجھایا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تاکہ جو دوسرا سنہرا پہلو ہے، برائی کو جنہوں نے بھلائی سمجھ لیا ان کی آنکھیں کھولی جائے اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ یہ برائی ہے نہ کہ بھلائی ہے۔ انکار منکر، جو لوگ منکر پر نکیر کرتے ہیں حقیقت میں وہی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ توحید کی بات کریں نا تو صرف اور صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھائیں اللہ ہی کی عبادت کریں، آپ کو یہ ضرور کہنا ہوگا اللہ کے علاوہ کی عبادت نہ کریں۔ آپ اگر یہی سمجھاتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کریں، توحید کی فضیلت، جب تک شرک کر آپ کا بیان نہیں ہے یا شرک کی تردید نہیں ہے اور شرک کے خلاف جو بھی قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں وہ آپ نے نہیں بیان کیے، آپ توحید کے بارے میں نہیں سمجھا سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم نے دیکھیں کہیں کہیں اسلوب کیا اختیار کیا، 36 نمبر کی آیت کا ٹکڑا ہے سورہ نساء کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور عبادت کیسے قبول ہوگی؟ جب تم عبادت کرو گے ایمان کی حالت میں، شرک سے دور رہتے ہوئے۔ اگر شرک میں عبادت کر لی، جیسے شرک میں کسی نے صلہ رحمی کر لی، وہ مشرک ہے لیکن وہ رشتے ناطے کو جوڑتا ہے، وہ مشرک ہے لیکن وہ کھانا کھلاتا ہے محبت کے لیے، الفت کے لیے، یا ایسے یتیم اور مسکینوں کو، وہ مشرک ہے لیکن وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو یہ سب شریعت کے سنہرے اعمال ہیں، کھانا کھلانا، صلہ رحمی کرنا، مہمان کی خاطر کرنا۔ اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے۔ حدیثیں ہیں 12 نمبر کی، 13 نمبر کی صحیح بخاری کی، یا اسی طریقے سے 2500 نمبر کی جامع ترمذی کی، جو مہمان کی خاطر پہ دلالت کرتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان مشرک ہو اور یہ ساری عبادتیں انجام دے تو اللہ کے یہاں اس کو صلہ ملے گا، اللہ کے یہاں بدلہ ملے گا؟ 214 نمبر کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، نہیں ملے گا۔ جن لوگوں نے کعبہ بنایا نا، اللہ نے ان کے بارے میں نازل کر دی آیت ہے، 17 نمبر کی آیت ہے، 16-17 سورہ توبہ کی، تم اگرچہ بیت اللہ کے معمرین ہی کیوں نہ ہو، تم نے اللہ کا سب سے بڑا پاکیزہ گھر تعمیر کیا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، لیکن تمہارے سینوں میں جب تک شرک ہے، جب تک کفر ہے، تمہاری یہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو 2 سنہرے پہلو ہوتے ہیں، ایک بھلائی کا حکم دینا، دوسرا برائی سے روکنا۔ تو امام ترمذی نے یہ حدیث نقل اس وجہ سے کی تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر انسان زبان سے قرآن کی آیت پڑھتا ہے یا حدیث کا ٹکڑا پڑھتا ہے، حدیث صحیح نہیں ہے یا قرآن کی آیت کا معنی صحیح نہیں لیا گیا ہے، تو یہ منہج سلف کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ایک اور بات دیکھیے، آج یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نور ہیں۔ اب قرآن کریم کی مجمل آیتیں جس کے اندر بیان کم ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، وہی 15 اور 16 نمبر کی سورہ مائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، کتاب مبین آ گئی۔ اب اگر نور سے مراد یہاں پر کتاب مبین لیتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کتاب مبین کا تو آلریڈی تذکرہ ہے، تو نور سے مراد منمانی تفسیر،
نور سے مراد کسی بھی صحابی نے یہ نہیں لیا کہ یہ رسول اللہ کی ذات ہے. نور سے مراد بھی قرآن ہے, کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ پر کہیں کہیں قرآن کریم کی ایک سے زیادہ صفت بیان کی ہے, یا اپنی ایک سے زیادہ صفت بیان کی ہے. یہ اللہ کا دستور ہے قرآن کریم بیان کرنے کا. 5758 نمبر کی آیت ہے سورہ یونس کی, جہاں پر قرآن کریم کی 4-5 صفتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں. تو بہرحال جو لوگ بات زبان سے قرآن کی کرتے ہیں لیکن معنی اپنا لیتے ہیں, یہ بڑا فتنہ ہے. اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب اگر یہ عقیدہ سماج معاشرے کے اندر پھیلایا گیا, آج پھیلا ہوا ہے, کون؟ محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. اب ایک انسان جیسے ہی عقیدہ سنتا ہے اور اس کے بعد مزید قرآن کی آیت سن لیتا ہے, قد جاءکم من اللہ نور, دیکھو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا, اور وہاں صرف یہ کہہ دیا گیا کہ دیکھ بھائی اس میں اللہ نے رسول اللہ کو نور قرار دیا ہے, تو اس کا عقیدہ تو ہو گیا پختہ, وہ تو مان ہی لے گا کہ قرآن میں یہ موجود ہے. اب دوسری طرف ان آیات کا کیا, جن آیات میں یہ بیان ہے, 110 سورہ کہف کی آخر آیت, قل انما انا بشر مثلکم, نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں, میں بشر ہوں. تو پھر قرآن میں ٹکراؤ ہے کیا؟ ایک جگہ آپ کہتے ہو نبی نور ہے, اور دوسری جگہ خود نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے نبی کہیے میں تمہاری طرح انسان ہوں. کس کی مانے؟ تو اب قرآن کریم کی دوسری آیات سے جو صحیح عقیدہ ہے وہ انسان کو اختیار کرنا ہوگا. یہاں تو صرف نور ہے نا, لیکن کچھ جگہوں پر اللہ کہتا ہے اس نور کی پیروی کرو جو ہم نے نازل کیا ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 8, اور ایسے ہی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا ایک ٹکڑا, فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اب آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے یا نازل کیے گئے؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں, نہ کہ نازل کیے گئے ہیں. اب نور سے مراد اگر رسول اللہ کو لیتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے لوگو ایمان لائے ہو, اللہ کی رسول اللہ کی تائید کرو, یعنی ان کی حمایت کرو. اور حمایت کا طریقہ یہ ہے رسول کے اوپر جس نور کو ہم نے نازل کیا ہے اس نور کی اتباع کرو. اب دیکھیے نازل کی گئی چیز کیا ہے؟ کلام مجید ہے. کلام مجید کے لیے ابھی ہم نے الفاظ سنے نا, شہر رمضان الذی انزل, یا پھر ایسے ہی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9, انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. تو نزول کی صفت قرآن کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ انسان کے ساتھ. اس لیے قرآن کریم کی 2 آیتیں جس کا ریفرنس ابھی دیا گیا وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں جو نور ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے, نہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رسول اللہ بشر ہیں, یہ اپنی جگہ صحیح ہے. اگر نور سے مراد ان کی بات مانی جائے تو قرآن کریم میں کھلا تضاد ہے. پھر اس آیت کا کیا ہوگا؟ 82 نمبر کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نساء کا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کریم میں اگر اختلاف حقیقی مان لیا جائے, نعوذ باللہ, مانا جائے, تسلیم کیا جائے کہ قرآن کریم میں اختلاف ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ اس کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور صحیح بات صحیح طریقوں سے اگر انسان سمجھے تو پھر اس کے لیے مسائل آسان ہیں. ہماری عقل ناقص ہے, ان کی عقل ناقص ہے, یہ تسلیم ہے. لیکن نعوذ باللہ قرآن اللہ کا کلام ناقص, یا فرمان رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ ناقص, نعوذ باللہ, یہ فرمان یا یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں ہے. ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ ہماری عقل کا نقص ہے. اس لیے علماء ربانی کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مسئلے کو سمجھنا چاہیے, نہ کہ ایک آیت کسی نے بتلا دی اور اس کا منمانی ترجمہ کر دیا, ہم اسی کو اپنا عقیدہ بنا لے. یہ آخری بات قرآن اور حدیث کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہے, جیسا کہ 1353 نمبر کی صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, سب سے سچی کتاب, سچی بات اللہ کی کتاب ہے. یعنی قرآن کریم
یہ سب سے سچا فرمان ہے اللہ کا. اور آگے کہا گیا وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کو جو سب سے زیادہ سچ ہے کس کے طریقے پہ سمجھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، کیونکہ آپ کا طریقہ اور آپ کا راستہ سب سے زیادہ بہترین راستہ ہے. اگر صحیح طریقے پر قرآن اور حدیث سمجھا جائے تو پھر جو بھی اختلافات ہیں آج دین کے نام پر، وہ سارے اختلافات ملیا میٹ ہو جائیں گے، نیست نابود ہو جائیں گے. لیکن آج قرآن اور حدیث کو کسوٹی نہیں بنایا جاتا، قرآن اور حدیث کو میزان ہی نہیں بنایا جاتا. کس طریقے سے؟ جس طریقے سے قرآن سے اور حدیث سے مسائل لینے ہیں، یعنی منہج سلف کی پیروی کر کے، منہج سلف کو اختیار کر کے، یہ کسوٹی آج نہیں اختیار کی جا رہی ہے. اسی لیے سارے دین کے اختلافات اپنی جگہ موجود ہے. ہر ایک انسان نے دین کو اپنی خواہشات کا جامہ پہنایا ہوا ہے. دین وہ ہے جو ہم نے سمجھا، دین وہ ہے جو ہم نے پہچانا، دین وہ ہے جو آبا اور اجداد سے ہم نے پایا. اگر یہ سب دین ہے نعوذ باللہ، تو وہ 71 نمبر کی آیت کیا ہے قرآن کریم کی؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. لوگوں کی خواہشات کو اگر حق مان لیا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور یہ ساتوں زمین اور ان کے بیچ جو ہے سب کے سب تباہ اور برباد ہو جائے. حق وہ ہے جو اللہ نے کہا، سچ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نہ کہ انسان کہے میں نے پہلے سے ایسا ہی سیکھا ہے، میرے بڑوں نے مجھے ایسا ہی سمجھایا ہے، یا پھر میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں، فلاں نے مجھے یہ سکھایا ہے. یہ حق ہے نہیں. حق وہ ہے جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا. اور سمجھا کس کے طریقے پہ جائے گا؟ رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر، منہج سلف پر. جتنے بھی اختلافات ہیں چھوٹے اور بڑے، اگر آج اس کسوٹی کو اختیار کیا جائے کہ آؤ قرآن اور حدیث جو دلیلوں کے طور پر دی جاتی ہے کہ ہم بھی تمہیں قرآن سناتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، اور آپ بھی قرآن سنا رہے ہو، آپ کا یہ موقف ہے، تو پھر اس کی فہم جو صحابہ کی ہے وہ لے لیتے ہیں، اس کی فہم جو رسول اللہ کی ہے وہ لے لیتے ہیں. قرآن کی فہم اگر رسول اللہ کے طریقے پہ لی گئی، صحابہ کے طریقے پہ لی گئی، تو اسی وقت اختلاف زندہ درگور ہو جائے گا، اختلاف اپنی موت مر جائے گا. لیکن یہاں پر صرف بہانہ ہے قرآن کا، بہانہ ہے فرمان رسول کا. منمانی کرنی ہے، اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو دین کا جامہ پہنائے رکھنا ہے. جو دکان چلی ہے اس کو چلائے رکھنا ہے. اس لیے یہ کسوٹی اختیار نہیں کی جاتی، یہ منہج سلف ترازو نہیں بنایا جاتا، یہ میزان کے طور پر نہیں تسلیم کیا جاتا. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کو اسی فہم پر سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جو کہ رسول اللہ کی ہے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.